اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 362، پارٹ 362، قرآن پاک، سورہ نمبر 32، 32ویں سورہ السجدہ کی آیات 23 سے لے کر 30 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا پچھلی قسط کے آخری بات یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کہ جو منکرین ہیں ان کو تو ایک قیامت کے دن بڑا عذاب ان کے اوپر آئے گا، اور ایک قریب کا عذاب یا چھوٹا عذاب ان کو دنیا میں بھی دیا جائے گا تاکہ وہ رجوع کر سکیں جی۔ اور دوسرا اللہ نے کہا جی کہ ان سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو سکتا ہے جی، کہ جو جن کی طرف میں نے اپنی رسول اور اپنی آیتیں بھی بھیجیں یاد آنے کے لیے، اور انہوں نے پھر بھی آگے سے منہ پھیر لیا، تو ان کا جی اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے ضرور انتقام لیا جائے گا۔ یہاں تک ہم بات کر چکے تھے جی۔ اب اس سے آگے جو ہے جی ہم چلتے ہیں جی۔ تو اب یہ آیت نمبر 23 کی ہم تلاوت کر دیتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے، اور اگلی آیتیں جو ہیں ان کا ہم صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ اور یہ اس سورہ کی آخری قسط ہے جی، پھر اگلی سورہ شروع ہو جائے گی اگلے پارٹ میں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آیت نمبر 23 کی تلاوت کر دیجیے، اب اس کا ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اسی بات وہی چل رہی ہے جو سمجھانے والی اور جو تنبیہ کرنے والی اور خبردار کرنے والی ہیں، تو وہی کہ منکرین کو، مشرکین کو، اور ابھی جو بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، تو اس کے لیے مختلف طریقوں سے بات کو سمجھانے کے لیے کچھ پرانی مثالیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس طرح کی باتیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا، تو وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اس لیے تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دو چار ہونا ہے۔ اب یہ میں نے ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا جی ترجمہ اس کا کیا ہے، اور میں پوری آیت کو میں اگلا تھوڑا سا ساتھ اور بھی بنا لوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ بات شروع کروں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پورا ترجمہ آیت نمبر 23 کا میں نے کر دیا۔ اب اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ اب کچھ چیزیں اس کے اندر جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں نا، وہ ڈائریکٹ ترجمے میں بھی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ ساتھ ملا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ اب یہ کس سلسلے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہی بتایا جا رہا ہے نا کہ جس طرح نشانیاں اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور ساتھ ان کو وہ اللہ کی آیتیں لے کر آئے، تو جس طرح تم لوگ آج جھٹلا رہے ہو قریش مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دے کر بھیجا تھا، اپنی آیتیں دے کر بھیجا تھا، اپنی نشانیں دے کر بھیجا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو اس وقت جھٹلایا تھا ان سے بھی ہم نے اسی طرح انتقام لیا تھا جس طرح اب تم لوگوں سے لیا جائے گا اگر تم لوگ سیدھے راستے پہ نہ آئے۔ تو اب یہ ترجمہ میں ملا کے پڑھتا ہوں، وہ جو بریکٹ والی بات ہے تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اور بریکٹ میں، اور اس کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح انتقام لیا تھا، جس طرح ابھی پچھلی قسط کے جو آخر میں جو انتقام کا ذکر ہوا ہے نا کہ ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے، آخری فکرہ یہ تھا۔ تو یہ اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یاد دہانی آپ کو کرا دی گئی، اللہ نے اپنی آیتیں اپنے رسولوں کے تھرو بھیج دیں، تو پھر آپ اگر نہیں مانیں گے، آپ اعراض کریں گے، آپ منہ موڑ لیں گے، تو پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا، یعنی آپ کو اس کی سزا
ملی جائے گی، دی جائے گی، تو اس لیے خبردار کیا جا رہا ہے، متنبع کیا جا رہا ہے۔ اور رسولوں کا تو کام یہی ہوتا ہے جو آپ کو اتمام حجت کرنا، آگے خبردار کرنا۔ تو بالکل یہی بات جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اور اسی طرح اگر اس کے جو جھٹلانے والے تھے ان سے ہم نے پھر ان سے بھی انتقام لیا تھا، جس طرح اب تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اور یہ موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اور اس کے جھٹلانے والے کون تھے جی؟ وہ وہی تھے فرعون اور اس کے جو اس کے ساتھ جو بڑے اس کے اکابر اور سردار اور جو بڑے تھے ساتھ اس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک تو وہ بات ہوگی۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ کہ یہ کام کس لیے یہ کیا گیا، اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، نبی پاک کو بتا رہے ہیں، لیکن سمجھا ان کو کیا کہ سمجھا وہ قریش مکہ کو ہی ہیں، لیکن بات کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کرتے ہیں تو نظر آئے گا آپ کو جیسے ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ کہ بھئی کہ آپ یہ اس چیز کو اس طرح سمجھیں جی، لیکن بات بیسیکلی قریش مکہ کو کہی جا رہی ہے۔ تو اب وہ کیا ہے جی، ترجمہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے پیچھے ذکر کر دیا نا کہ موسیٰ کو بھی کتاب دے کر بھیجا تھا، اور اسی قوم نے جب جھٹلایا تو ان کو انتقام لیا تھا۔ تو اب اس لیے کیا کیا جائے، ترجمہ یہ ہے، اس لیے اے پیغمبر تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دو چار ہونا ہے، کہ بھئی اب میں پہلے سیدھا کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اپنے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیونکہ ہم نے پہلے یہ کیا تھا تو ہم اب آپ کو اس دفعہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اسی طرح ہونا ہے، اب بھی ایسا ہی ہونا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اس سے انتقام لیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں۔ اب یہ بات کیا ہوئی، بات کیونکہ نبی پاک پہ قرآن اتارا گیا ہے تو بات ایک طرح سے نبی پاک سے ہو رہی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ کن سے ہو رہی ہے جی؟ خطاب نبی پاک سے ہے تو اس لیے بات کر دی، لیکن اس کے اندر جو تنبیہ ہے، جو خبردار کیا جا رہا ہے، جو وارننگ دی جا رہی ہے، اس کا رخ انہی کی طرف ہے قریش مکہ سے، جو ان کو جھٹلا رہے تھے جی، جو سورہ کے مخاطب ہیں۔ تو گویا بات کہ اس کے اندر سختی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے منہ پھیر کر بات کر رہے ہیں، مکذبین سے، جھٹلانے والوں سے، اور اپنے نبی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ شک کریں، مطلب کہ وہ لوگ شک کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ وہ نہ کریں، بھئی بچ جائیں بھی اس کام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اے پیغمبر تم اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہو کہ اس دن سے دو چار ہونا ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جو قوم ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تو آپ کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، تو آپ اس معاملے میں کوئی شک نہ کریں۔ یعنی وارننگ اور تنبیہ قوم کو ہی دی جا رہی ہے کہ تم نے میرے رسول کو جھٹلایا، ان کی بات نہ سنی، یہ اللہ میری کلام لے کر آئے ہیں، میری کتاب لے کر آئے ہیں، اس کی آیتوں پہ تم ایمان نہ لائے اور اس کو تم نے جھٹلا دیا، تو تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام کی جو اب آئے تھے تو وہ فرعون اور اس کے جو بڑے تھے ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پتہ نا وہ ڈبو دیے گئے تھے، عذاب آیا تھا جو رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے جی، کہ دنیا میں بھی عذاب آتا۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ کسی شک میں نہ رہیں یہ جو مخاطبین ہیں قریش مکہ، کہ ان کو بھی وہی دن دیکھنا پڑے گا جو موسیٰ جن کی طرف آئے تھے ان کو دیکھنا پڑنا تھا، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے تو ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب یہ تھوڑی سی تفصیل اس کی کرنی پڑے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا، یعنی تورات کو ہی ہدایت بنایا تھا۔ اب اس کے اندر یہ جو بات اگلی کہ اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، کہ جب وہ قائم رہے اپنی بات پہ، اپنے وعدے پہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا، وہ پوری ڈیٹیل ہم پیچھے کر کے آ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب ہم اس میں پڑھا تھا کہ وہ جو وادی طور میں جو ہوا تھا، وہ کوہ طور کے سائے میں، تو وہ ثابت قدمی دکھائی اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے جب تک وہ اس معاملے پہ رہے۔ تو ان کے اندر اس قسم کے جو علماء کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیا گیا تھا، اٹھائے گئے تھے، وہ آئے تھے سامنے، جو ہمارے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور کھولنے کے لیے۔ یعنی اس وقت کے جو اب اس کے اندر ایک جو بات ہے نا وہ سے یہ خطاب ابھی ایک طرح سے بات کن سے کی جا رہی ہے،
مشرکین مکہ کے ساتھ خطاب ہے یہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے جو ائمہ ہیں نا بڑے، ان کے جو علماء ہیں ان کی طرف بات کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ جو آج کل تم ہو نا جو گمراہی میں پڑے ہو، آج کے جو علماء جے قریش مکہ کے، تو تمہاری طرح کے وہ نہیں تھے جو ان کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ثابت قدم رہے تھے ان کے لوگ۔ ان کے اوپر بھی جو کتاب آئی تھی، توریت آئی تھی، اس کو ہدایت بنایا گیا تھا، اور جب انہوں نے اس کی باتیں جو آیتیں تھیں اس کے اوپر عمل کیا، ان کو سنا اور ان کو مانا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، تو ان کے اندر سے پھر اور لوگ بھی ایسے سامنے آئے بڑے بن کے جنہوں نے ہمارے حکم سے ان کی پوری قوم کی رہنمائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم ہو نا ابھی قریش مکہ، وہ تمہارے جو علماء ہیں نا وہ تو شیطان کے پیرو بن گئے ہیں، وہ اس طرح نہیں تھے، وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگے تھے۔ تو اب اس کے اندر ایک طرح سے مسلمانوں کو اب یہ بشارت بھی دی جا رہی ہے، وہ کیا جی، کہ وہ بھی اگر خدا کی کتاب کو قبول کریں گے، اب یہی ہے، اب یہ جو نبی پاک کے وقت جن لوگوں نے ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن پاک نبی پاک پہ نازل ہوئی اس کو قبول کر لیا، مطلب جو ان کو اللہ کے رسول نے آ کے دعوت دی اور دعوت کے ساتھ قرآن کی آیتیں سنائی، تو انہوں نے وہ مان لی ساری۔ تو جب وہ مان لیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ اس پر ثابت قدم بھی رہے، تو ان کے اندر بھی اب ایسے علماء، اچھے لوگ، ائمہ ہدایت پیدا ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے سرفرازی کا باعث بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ آج کے بندوں کو پرانی بات کو سمجھا کے کہ بنی اسرائیل کے وقت میں بھی جو لوگ ایمان لے کر آگے تھے، جب موسیٰ اپنی کتاب کے ساتھ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام توریت کے ساتھ، اور پھر وہ ثابت قدمی بھی دکھائے اور ہماری آیتوں پہ یقین بھی کیا تھا انہوں نے، تو ان کے اندر ایسے لوگ آئے تھے جو پھر ان کی بعد تک ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، قریش مکہ اگر تم اس طرح کرو۔ قریش مکہ میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے یہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے، جو نہیں لائے تھے ان کو تو پہلے ہی بتا دیا نا کہ ان کے تمہارے ساتھ تو وہی ہونا ہے کہ انتقام تمہارے ساتھ لیا جائے گا، تم سے اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تمہارے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ تو یہ بات یہاں پہ کلیئر ہوگی جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے، اب اس کو دوبارہ میں شروع کرتا ہوں ساتھ ملا کے۔ اب یہ اگلی بات جو آ رہی ہے، اب جب تک تو وہ ثابت قدم رہے موسیٰ علیہ السلام والے جو لوگ تھے، ائمہ ان میں اٹھے، کیونکہ وہ ثابت قدمی سے جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے آئے تھے اس کو مانتے بھی تھے، اس کی آیتوں پہ یقین بھی کرتے تھے، تو ان کے اندر اچھے لوگ آئے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوا؟ اب بعد میں یہ ہوا جی، وقت لوگ آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، اختلاف میں پڑ گئے، مختلف معاملوں میں ان کے اختلاف ہوئے تھے، کچھ ہم پیچھے بیان کر کے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب وہ اختلاف میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا جی؟ اب یہاں سے ترجمہ ہے، اب جو ان کو آپس میں اختلاف ہوا تھا بنی اسرائیل کا، تو اب یہی چیزیں ہیں نا، مطلب آج کے دور میں جب یہ کتاب قرآن پاک اترا ہے تو نبی پاک کے جو مخاطبین ہیں قریش مکہ پہ بھی یہی چیزیں لاگو ہوں گی ساری۔ وہ نا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ آج کے لوگوں کو پیچھے سمجھایا گیا کہ انہوں نے نہیں مانا تو آپ ان کو سزا دی گئی تھی، اگر اب آپ نہیں مانیں گے قریش مکہ تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے مانا ان کو خوشخبری دی گئی تھی کہ ان میں سے اچھے لوگ اٹھائے گئے جو ان کو ہدایت دیتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا، آپ کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو قیامت تک آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور اب تیسری بات یہ ہے کہ اب ان میں سے جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام والے، ان کا کیا ہوا؟ مطلب یہی کام پھر آپ کا بھی ہونا جی۔ تو اب دیکھتے ہیں جی کیا جی، اب جو اختلاف میں پڑ گئے تھے اس بارے میں بات آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ اب تیرا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کے اندر پہلے تو وہ ٹھیک رہے جی، ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر اچھے لوگ بھی پیدا کیے جی جو ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ پھر جب وہ ان کے اندر آپس میں اختلافات میں وہ پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ ان کو اختلاف میں پڑ گئے ہیں، تو اب پھر اس بات میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں جن باتوں کے اوپر، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اب قیامت کے دن کروں گا جی، میں وہ کروں گا جی، تاکہ پتہ چلے نا کون صحیح تھا تو کون غلط تھا جن میں ان کا اختلاف تھا۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے قریش مکہ کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو تو تمہارا بھی ڈیسیجن ہوگا جی اب۔ تو پھر جو جن کا غلط جنہوں نے بات کی تھی تو ان کو اس کی سزا ملے گی، اور جو صحیح تھے تو ان کا ثواب ملے گا جی۔ تو اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پرانے والے سے بتا کے قریش مکہ کو بھی بتا دی کہ ان کے جو اختلاف تھے ان کا بھی فیصلہ ہوگا، اور تم لوگ جو ابھی اختلاف کر رہے ہو اس میں بھی تمہارا فیصلہ ہوگا جی۔
پھر اس کے مطابق پھر فیصلہ بھی ہوگا جی. یہاں تک بات کلیئر ہوگی. اب اس سے آگے پڑھتے ہیں جی, ترجمہ جی سے آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے, نبی پاک کے جو مخاطبین ہیں, جن کی طرف نبی پاک ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جی, ان کی بعثت ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ چیز بھی ان کے لیے, قریش مکہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی. کون سی چیز جی؟ کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کہ یہی اسی قسم کے جو کام یہ کر رہے ہیں قریش مکہ, جو منکرین ہیں, مشرکین ہیں, جو بات نہیں سن رہے, نہیں مان رہے اور ہدایت کی طرف نہیں آ رہے. اللہ کا رسول ان کو سمجھا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, بتا رہا ہے, اللہ کی آیتیں پڑھ کے نشانیاں ان کو سنا رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ آگے سے بھاگ جاتے ہیں جی, بات نہیں سنتے ہیں, پہلو طے کرتے ہیں جی, ہاں جی, اور انکار کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, اور آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا جی تو تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس تمہارے سے پہلے بھی کچھ قومیں یہی کام کر کے گئی تھیں, اور ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا تھا, مطلب ان کے اوپر تو ہمارا عذاب آ گیا تھا. تو تمہیں اس چیز کا پتہ ہے نا, ان کو پتہ بھی تھا. جس کی مثالیں ہم نے عاد و سمود کی قوموں اور لوط علیہ السلام کی قوموں کی دی تھی, کہ ان کے وہاں پہ جو کھنڈرات تھے وہ دیکھتے ہوتے تھے, یہ ان کے راستوں میں آتے تھے, تجارتی راستوں میں جب یہ قافلے لے کے جاتے تھے. تو ان کا بھی تمہارے کو وہ اس چیز سے بھی کوئی ہدایت نہیں ملی بھی, کہ تم دیکھتے بھی ہو, ہم نے قومیں ہلاک کی تھیں, ان کے آثار بھی تم دیکھتے ہو, تو آج تم وہی کام کر رہے ہو. تمہیں پتہ نا ہم نے پہلے یہ کیسے کیا تھا, ان کو ہلاک کیا تھا, تو اب ہم تمہیں بھی کریں گے. تو تمہارے کو اس چیز سے ہدایت نہیں ہوتی. مطلب حیران کن بات ہے. ابھی استفہامیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, سوالیہ جسے کہنے, اس میں سوالیہ یہ ہوتا ہے کوشچن آنسر والا. وہ سوال نہیں ہوتا جو سوال کسی کو مانگنے والا کرتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ اللہ تو نہیں, اس طرح سوال مطلب اللہ ان کو کوشچن مارک والا, کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے ہلاک کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ترجمہ اسی کو اب تھوڑی سی بات کو بتا رہے ہیں جن کو ہلاک کیا تھا ان کے بارے میں. انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. یہ وہی بات جو ابھی میں نے کی تھی, کہ یہ جو قریش مکہ تھے, یہ جو عاد سمود کی قومیں اور لوط علیہ السلام کی قوموں کے جو عذاب آیا تھا, ان کے جو کھنڈرات یا ان کی بستیوں کے جو نام و نشان تھوڑے بہت باقی رہ گئے تھے نا, تو ان کے قریب سے ان کے تجارتی قافلے لے کر گزرتے تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ تو وہی جگہ جہاں پہ عذاب آیا تھا. تو اسی چیز کا اب اگلا بھی ایک طرح سے کوشچن مارک کے طور پہ ان سے بات ہو رہی ہے, کہ بھئی ایک تو ہم ان کو پہلی قوموں کو ہلاک کیا تھا جنہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے, تو تمہیں اس بات سے بات سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں ہدایت نہیں مل رہی. اور انہوں نے کہا تم لوگ تو وہ کہ انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں, کہ تم لوگ تو وہاں دیکھتے بھی ہو, وہاں سے گزرتے ہو بھی تجارتی قافلوں کے ساتھ. قوم فرعون کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عاد و سمود اور قوم لوط وغیرہ کے انجام کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے, جن کی بستیوں سے یہ گزرتے ہوتے تھے, جن کو ختم کر دیا گیا تھا. کیونکہ تم ان کے گھروں پہ آج چلتے پھرتے ہو, مطلب ان کے قریب سے جانا کرتے ہو, سفری تمہارے وہاں پہ کام ہوتے ہیں, تو تمہیں تو پتہ بھی ہے یہ ہوا تھا, اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم دیکھتے ہو نا, چلتے پھرتے ہو, اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی نشانیاں ہیں جو رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. سنت ہے کہ ایسا کام جو کوئی کرتا ہے تو وہ اس کی سنت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو رسولوں کو اللہ کے جھٹلا دیتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے, تمام حجت جب ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم اجڑے گھر دیکھتے ہو نا, تو اس میں تو نشانیاں تمہارے لیے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, اور یہ میری مطلب سنت ہے کہ جو رسولوں کو نہیں مانے گا میں اس کو عذاب دوں گا. تو اس میں تو نشانیاں تمہارے پہ عذاب آنے کی, تو تم پر کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. اور آخری پھر فکرہ اسی بارے میں فرمایا اس معاملے میں, پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں کہ بھی تمہیں یہ اللہ کا رسول آ کے تمہیں باتیں بتا رہا ہے, نشانیاں بتا رہا ہے, آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے, تو پھر تم اس کو سنتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے ہو. یہ ساری ڈیٹیل اب کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے, ساری قوموں کی بھی, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی بتا دیا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تمہارے لیے میں نہیں کروں گا, میں نے پہلے بھی تمہارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تو اب بھی کروں گا جی. تو پھر تم کیا بات ہے, تم یہ بات سنتے نہیں ہو بھی. یہ ساری ایک طرح سے نا استفہامیہ طریقے سے بات اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں کہ سب کچھ تمہارے سامنے ہے. مطلب اس آپ سب لگانے کہ جاہلیت کا ان کی اندازہ لگائیں قریش مکہ کی,
کہ ہر چیز سامنے ہے اور پھر بھی بات سننے پہ تیار نہیں جی، الٹا بدتمیزی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی جو سرگزشتیں تھیں نا پرانی قوموں کی، جب قرآن میں انہیں سنائی جاتی ہیں نا جی تو سنتے نہیں ہیں۔ تو اس میں کہا جی پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور تم سن لو نا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ تو اسی بستی کی بات ہو رہی جہاں سے ہم اب گزر کے آتے ہیں، وہ تو واقعی تباہ کی تھی، یار یہ تو خیال کرنا چاہیے ہمیں تو اللہ کے رسول کی بات سننی چاہیے، اس طرح سوچنا چاہیے۔ نہیں، مطلب جب سنتے نہیں ہیں تو پھر نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ اسے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں جی کہ ان کو عبرت ہو جائے گی؟ تو نقصان کس کا ہو؟ اپنا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تو بے نیاز ہے جی۔ آگے چلتے ہیں اب ترجمہ۔ اب ایک ان کا جو دوسرا تھا نا قریش مکہ کا جو منکرین جو پہلے کہ قیامت کس طرح آئے گی جی، کس طرح ہوگی، مطلب نا کیسے ہوگا بھی، وہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، تو کون جی کس طرح ہوگی؟ تو ان کا جی ان سے ایک بات ذرا ان سے کلیئر کروا لیں، ان سے پوچھ لیں۔ نبی پاک سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی کیا جی؟ اب اس کا ترجمہ یہاں پہ تمہید میں نے باندھ دی۔ وہ چیزیں عربی میں جس طرح میں نے بتایا نا بار بار کہ جب وہ بات کی جاتی ہے تو عربی دان تو وہ سمجھ جاتے ہیں، ہماری زبان نہیں ہے، تو مجھے یہ جو تمہید والی بات، بریکٹ والی بات یا سمجھانے والی پہلی بات ایک فکرے ایک دو بولنے پڑ دیتے ہیں۔ جو ابھی کیا بولے ہیں جی کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ پوچھتے ہیں نا کہ انہیں تعجب ہے اس بات کا کہ قیامت کس طرح آئے گی، کس طرح ہوگی۔ تو کہ ان سے ایک بات پوچھیں جی، کیا پوچھیں؟ اب وہ ترجمہ ڈائریکٹ آ گیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ترجمہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں؟ پانی کے جو بادل ہوتے ہیں جی، مطلب پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو مطلب خشک چٹیل میدان کی طرف کھینچ کے ہانک کر لے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ترجمہ، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں۔ تو وہ جب وہ پانی مطلب وہاں پہ بارش ہو کے برستا ہے تو اس سے کھیتی اگتی ہے، مطلب نباتات اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھول اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، سب چیزیں پیدا جو ہوتی ہیں زمین سے جب پانی پڑتا ہے تو پانی آپ کو پتہ نا ضرورت ہوتا ہے فصلوں کے لیے، تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں جی۔ تو پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس سے ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں، انہی لوگوں کے جو منکر ہو رہے ہیں آج، اور جی ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں جی، مطلب جانور جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، کیٹل جو ہوتی ہیں فارمنگ والی یا دوسری والی یا اپنے کاموں کے لیے، ان کے چوپائی بھی کھاتے ہیں، اور یہ خود بھی، اور پھر وہ کھیتی لگتی ہے، سب فصل لگتی ہے، سبزی لگتی ہے، یہ خود بھی کھاتے ہیں نا، اور یہ خود بھی، پھر کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وہی والی بات ہے، تو پھر کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہیں، پہلے کہا تھا سنتے نہیں ہیں، تو اب کہا دیکھتے نہیں ہیں جی۔ اس کو اب تھوڑا کھولتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری قدرت اور ربوبیت کی، میرے رب ہونے کی اتنی بڑی غیر معمولی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں تعجب ہے جی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جب کہ پانی کے بادلوں کو ہم خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، چٹیل میدان کی طرف سے، اور وہاں بارش برساتے ہیں، اور پھر جو کھیتی اگتی ہے تو وہ یہ خود لوگ بھی، یہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ تو اب یہ مثال کیا دی جا رہی ہے؟ ان کو تعجب تھا نا قیامت کس طرح آ جائے گی، جب مر کھپ جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھیں گے۔ تو اب یہ زمین کو بتایا جا رہی ہے کہ چٹیل میدان، خشک زمین، کچھ نہیں اس میں اگا ہوا، مری ہوئی جو زمین تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بارش کر کے زندہ کر دیا، اس میں سے کھیتی اگائی، وہ چیزیں نکل کے آ گئیں جو خود بھی یہ کھاتے ہیں، تو ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھتے نہیں ہیں جی، کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے بھئی کیا یہ اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ آئے دن خود دیکھتے ہیں کہ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں اس طرح بارش برسا کے، تو پھر بھی اس شک میں یہ لوگ مبتلا ہیں جی کہ خدا ان کو دوبارہ کس طرح اٹھائے گا؟ تو جس طرح خشک زمین سے دوبارہ اللہ نباتات چیزیں اگا کے باہر نکال دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے جی کہ بھی جو انسان مر گئے ہیں، جن کو پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا جب وہ تھے ہی نہیں، اب وہی انسان مر گئے ہیں تو اب ان کو دوبارہ اٹھا دے جی؟ تو اس طرح تو کوئی مطلب کوئی پرابلم بنتا ہی نہیں، یہ کامن سینس کے تحت دنیاوی حساب سے بھی نہیں بنتا کہ بھئی ایک طرح سے ایک کام جو فرسٹ ٹائم کیوں کرتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، تو سیکنڈ ٹائم تو اس نے ایک دفعہ کیا تو زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اس دفعہ تو چلو کچھ نہ کچھ اس کا بیج وغیرہ یا خاک وغیرہ یا ڈسٹ وغیرہ موجود بھی ہے۔ فرسٹ ٹائم جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو کم از کم چلو وہ قبر میں مٹی بن گیا، وہ مٹی تو پڑی ہوئی ہے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ان کے سامنے روزانہ زمین مرتی ہے اور پھر اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح ہم مریں گے زندہ کر دیں گے ہم۔
بات تو ساری ہوتی ہے نا جی، آپ بات کو سمجھنا چاہیں، نہ سمجھنا چاہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا جی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ان کو کس بات میں شک ہے، پھر یہ کیوں شک کرتے ہیں کہ میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا؟ ٹھیک ہے جی، بات کریے کلیئر۔ تو پھر کیا، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ پہلے قوموں کی دی عذاب آنے کی، تو کہا یہ سنتے نہیں ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں کہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھی قرآن میں کہ یہ چیزیں، اب کہا کہ دیکھتے نہیں ہیں بھی کہ ان کے سامنے زمین جو ہے وہ کس طرح زندہ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہی لوگ پوچھتے ہیں جی، یہی منکرین، یہی مشرکین، ہاں جی، شرک کرنے، یہ کہ کب پھر ہوگا یہ وہی والی، اچھا جی پھر عذاب آنا ہمارے پہ، تو کب آئے گا؟ پھر لاتے کیوں نہیں ہیں؟ دکھا کے دکھائیں نا، باتیں ہی کرتے ہیں جی، یہ آپ مذاق کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ والی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ یہاں سے بڑی بدتمیزی والی، اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بیان کر، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ مشرکین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ، پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو۔ کہ یہ کب ہونا ہے پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر جو عذاب آ جانا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس کے اندر بھی ایک وہ حیرانگی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ یعنی اتنے سارے تاریخی وہ شواہد بھی ان کو بتائے گئے ہیں پرانی قوموں کے، اور جو آسمانی شواہد ہیں بارشوں والے، زمین زندہ کرنے کے، اتنے سارے ان کو وہ ثبوت دیے گئے ہیں، اس کے باوجود یہ پوچھتے ہیں جی اچھا جی پھر یہ کب ہونا ہے جی، جب آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اٹھایا جائے گا، یا فیصلہ کب ہوگا جی کہ ان کو اٹھایا جائے؟ تو اگر آپ سچے ہیں، اب ساتھ بدتمیزی دیکھیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر مطلب کریں نا، دکھائیں نا، بتائیں نا کب ہونا ہے، ٹائم دیں ہمیں، کر کے دکھائیں۔ تو کہتے ہیں جی پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ بڑی بدتمیزی والا اور طنز، اور اس کے مطلب نا طنزیہ طور پہ اس میں وہ بات کر رہے ہیں۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کفار کہ دنیا اور آخرت میں جس فیصلے کے متعلق آپ سنا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت فیصلہ آنا ہے ابھی عذاب کا، جس کی آپ ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، وعید سنا رہے ہیں، ہاں جی، متنبع کر رہے ہیں، تو آخر یہ کب ہونا ہے جی یہ والا فیصلہ کہ یہ قیامت آئے گی یا یہ مشکل ہمارے اوپر آئے گی، عذاب آئے گا؟ اس کے لیے اگر کوئی دن مقرر ہے تو کیا گیا ہے، تو وہ آ کیوں نہیں جاتا پھر جی؟ وہ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ مطلب جلدی لا کے دکھائیں نا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر تم سچے ہو تو اسے لا کر دکھاؤ۔ تو اگر لا نہیں سکتے تو کہہ رہے ہیں جی کم از کم اس کے آنے کا وقت ہی بتا دو، ہم اس کے بعد ہی مانیں گے جی، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کی میں نے اب تشریح کر دی ہے تفصیل کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ بدتمیزی کرتے ہیں بس کہ جو کر کے دکھائیں، پھر کب ہونا ہے ٹائم ہی بتا دیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب میں دیکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کی تمیز پھر میں بتا دوں کہ اب ان کا یہ ہے نا کہ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ وہ دیکھ کر مانیں گے جی جب سامنے آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں نا جب ہم دیکھ لیں گے تو پھر مانیں گے نا، اوپر والی بات کو ان کا تھا، پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، مطلب تم ہمیں کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے نا، اس میں اندر یہ بات بھی تھی۔ تو اللہ نے کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں بھی، مطلب ان کا پوائنٹ یہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس بات کا۔ یہ پہلی جو بات تھی کہ کیا یہ اس کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں، یہ تمہید ہے، یہ اپنی طرف سے میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طرف سے مطلب یہ کہ اس کے اندر شامل ہی ہے، لیکن میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ معنی میں یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہا جی اگر یہ دیکھ کر ہی ماننے والی بات ہے نا کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک بات بتائیں جی، کیا بتائیں؟ ترجمہ جی، ان سے کہو کہ اے میرے پیغمبر ان مشرکین سے کہو، کیا جی، فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جب وہ میں جس دن فیصلہ کروں گا، نبی پاک سے کہا کہ ان کو آپ بتا دیں کہ فیصلے کے دن تو جب وہ چیز سامنے آ جائے گی، پردہ اٹھ جائے گا، تو پھر تو تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ پردہ اٹھ جائے گا تو بات ختم۔ وہ تو فرعون نے بھی، میں نے پیچھے بتایا تھا، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہتا جی میں ایمان لے کے آتا ہوں جی موسیٰ کے رب پہ، انہوں نے کہا نہیں وہ بات تو ختم ہو گئی ٹائم۔
جب کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا جی کہ موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جائے، موت آپ کو کنفرم ہو جائے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح سے وہ والی بات ہے. اور یا دوسرا پھر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں تو آپ کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس وہ توبہ تو کوئی نہیں ہونی ہے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں. یہ تو سب زندہ جب تک آیا ہے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، آخری وقت تک کر لیں آپ. پردہ جب اس دنیا کا اٹھ گیا، اگلی دنیا آپ کی نظر آ گئی، سٹوری فنش ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں نا جی کب ہوگا ہم دیکھ کے مانیں گے. تو اللہ کہا جب تم دیکھ لو گے تو اس دن تو پردہ اٹھ چکا ہوگا، توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہوگا. تو وہ تو فرعون بھی لے کر آیا تھا، اس کی میں جب وہاں پہ تفصیل کی تھی جس سورہ میں، تو اچھی طرح اس نے یہی کہا تھا کہ میں مان لاتا ہوں. ان کا نہیں، آپ ٹائم گزر گیا. تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہم اس وقت مانیں گے جب ہمارے سامنے چیز آپ دکھا دیں گے. تو انہوں نے کہا وہ تو فیصلے کا دن ہے، کہ فیصلے کے دن جو انکار کرنے والے ہیں ان کا ایمان تو نہیں مانا جاتا. جب ان کو پردہ اٹھ چکا ہوتا ہے نا، اب ان کا ایمان تو انہیں کچھ نفع نہیں دے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہونا اس دن ایمان لانے کا. تو سیدھا یہی بات ہے، ان سے کہو فیصلے کے دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو لایا نہ لایا ایک ہی بات ہے. وہ ساتھ فردر کلیئرنس اللہ نے کر دی. اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، جب پردہ اٹھ جائے گا، تو اس دن، اور نہ اس کے بعد جب وہ پردہ اٹھ جائے گا تو اس کے بعد انہیں کوئی مہلت نہیں اور ملنی. اس سے پہلے پہلے کی بات ساری ہے. امان بالغیب ہے جی، بعد میں کون اللہ کو سامنے، جب آپ جس طرح بھی اللہ کے جو وجود ہے اس کو دیکھ کے یا قیامت دیکھ کے یا سامنے اور روزے محشر پہ، تو سارے بندے ماننے پہ تیار ہوں گے. تو ان کا تو بات نہیں ہے، امتحان تو دنیا میں ہے. تو اگلی بات اللہ نے اور ان کو کلیئر کر دی کہ اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اس کے بعد. جب وہ دن آ جائے گا، جب چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو پھر تو مہلت اور نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. تو پھر آگے فرمایا سو ان کا خیال چھوڑو، سو ان کا خیال چھوڑو اے پیغمبر، اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہی ہیں. اب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ نبی پاک کو کہ آپ، تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کو فکر چھوڑ دیں، ان کا زیادہ نہ کریں. یہ کیونکہ اس لیول پہ اب آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں سارا تو دکھا دیا جائے پہلے. تو ہم کہا جی آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، ان کا خیال چھوڑ دیں، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، آپ ان کو آپ بھول جائیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو بارے میں پریشان نہ ہوں. اور کیا کریں جی؟ آپ انتظار کریں کہ بھئی وہ وقت آنے کا آپ بھی انتظار کریں. اور فرمایا یہ بھی منتظر ہی ہیں، یہ بھی انتظار ہی کر رہے ہیں نا. تو جی ان کو بھی انتظار کرنے دیں، ان کے ساتھ تو جو ہونا ہے ان کو پتہ چلنا ہے. آپ بھی آرام سے انتظار کریں، آپ ان کی فکر کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب میں جو کروں گا بس آپ وہ دیکھنا، باقی اب آپ نے اپنا کام ڈیوٹی پوری کر دی ہے. جو میں نے آپ کے طرف جو چیزیں لگائی تھیں آپ نے تمام حجت کر دیا ہے، آپ نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا ہے، آپ نے آخری درجے میں جا کے ہر چیز اپنی جو تھی نا اس کو انجام دے دیا، جو آپ کی ہماری طرف سے انسٹرکشنز تھی، ڈیوٹی تھی، ہدایت تھی، وہ آپ نے پوری کر دی ہے. تو آپ اب ان کو بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں، اور آپ بھی انتظار کریں. اور یہ بھی منتظر ہی ہے نا، یہ بھی اسی کا ویٹ کر رہے ہیں، تو ان کو اسی کا ویٹ کرنے دیں. اب ہم ان کو وہی دکھائیں گے، مطلب جس چیز کو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو نظر آئے دیکھیں، تو وہ دکھائیں گے. پھر اس دن تو جو کچھ ہونا ہے آپ کو مطلب پتہ ہے نا جی، پھر ہم سب کو اس دن تو پھر عذاب بھی آنا ہے. اس دن تو وہ، اس دن تو ان کا ایمان تو مانا نہیں بیٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا ہے کہ اس دن کا ایمان تو کوئی کوئی فائدہ تو دینا نہیں ہے، نہ کوئی مہلت ملے گی، نہ کوئی فائدہ ہوگا، سیدھا جہنم میں جا کے جلو گے، چڑھو گے. تو اس بات کے اوپر جناب یہ آج کی ہماری قسط اختتام کو پہنچی تھی. یہ سورہ سجدہ فنش ہوگی جی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم سورہ الاحزاب کی اپنا شروع کریں گے جی. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.